تقدیر کی 3 اقسام پیش کی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے مبرم حقیقی، جو کبھی بھی ٹل نہیں سکتی۔ یہ وہی ہے کہ جو بندے کے اندر بعض دفعہ جو مرضی کر لے، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن کئی مرتبہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز ہماری قسمت میں اٹل ہے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام چونکہ بڑے جو مہربان تھے، نرم دل تھے، تو آپ فرشتوں سے جھگڑنے لگے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ یجادلون فی قوم لوط، کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم ہم سے جھگڑنا لگا۔ یہ اس طور پر جو ہے وہ بے دینوں بد مذہبوں کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شے نہیں ہے، کس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا، جبکہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ شان بیان کر رہا ہے کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی ہم سے وہ بات کرنے لگے کہ تم قوم لوط کے اوپر عذاب نہ دو، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم ہے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ کیا تھے، وہ نرم دل تھے، مہربان تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا؟ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے، وہ پھرنے کا نہیں۔ یعنی جو تقدیر مبرم ہوتی ہے، جو ٹل نہیں سکتی، اگر کوئی نبی بھی اس کے بارے میں دعا مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس چیز کا سوال نہ کرے، بلکہ اگر وہ مانگ بھی لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ یہ نہیں اب ٹلنے والا مسئلہ ہے۔ اسی طرح تقدیر معلق ہوتی ہے کہ جو فرشتوں کے صحیفوں میں وہ معلق ہوتی ہے اور وہ بدل جاتی ہے، یعنی وہ نیک جو ہے وہ کام سے بھی بدل جاتی ہے، صلہ رحمی سے بھی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اولیاء کرام کی دعاؤں سے بھی وہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں نیکوکاروں سے دعا منگواتے رہنا چاہیے، نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہر چیز یہ کہہ کر کہ بس جو تقدیر میں لکھا ہوا وہی ہوگا، اس کہنے پر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ تقدیر جو ہوتی ہے وہ بدل بھی جاتی ہے۔ اب ایک جو ہے وہ بالکل نہیں بدلتی، ایک جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اب ایک درمیان میں تقدیر کی قسم ہے کہ معلق شبیہ با مبرم، یہ جو ہوتی ہے اس کی تعلیق جو فرشتوں کے صحیفے ہوتے ہیں ان کے علم کے اندر یہ مذکور نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تبدیل ہونے والی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کو جانتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاص لوگوں کو ہی رسائی ہوتی ہے کہ بہت اللہ کا کوئی پہنچا ہوا ولی ہو، وہ اس طرح کی دعا کر دے تو وہ تقدیر جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے حضور غوث پاک کا، اتنے بڑے مجدد نے نقل کرنا بھی، اور وہ بھی جن کو کثیر علم کے اوپر عبور حاصل تھا، اور وقت کے اتنے بڑے 100 سال نہیں بلکہ 1000 سال کے مجدد جن کو قرار دیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک اس تقدیر کو بھی اپنی دعاؤں سے بدل دیتے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ تقدیر جو ہے اس حوالے سے جو چند چیزیں آپ کو پیش کی گئیں، اس کے اوپر یہ بھی یاد رکھیں کہ تقدیر کی کئی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا کہ کچھ تقدیر جو ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جیسے موت ہے، رزق ہے، اور کچھ ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اس حوالے سے بڑا پیارا ایک واقعے سے، یعنی ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے تلوار اٹھائی کسی کو قتل کرنے کے لیے۔ اب جب اس نے تلوار اٹھائی، اپنی مرضی سے اٹھائی، لیکن اس کو اٹھانے کی جو قدرت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی۔ اب جب اس نے تلوار اٹھائی اور قتل کا ارادہ کیا، اب یہ ارادہ اس نے خود کیا، شیطان نے اس کو ورگلایا۔ اب جب اس نے تلوار اٹھا کر اس کو ماری، اب یہ مارنے بھی کی قدرت رب کی طرف سے تھی، قدرت رب کی طرف سے، لیکن رب کی رضا نہیں تھی۔ قدرت رب کی طرف سے ہے لیکن رب کی رضا اس قتل کے اندر نہیں ہے۔
قدرت ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ عمل بھی کر سکے، لیکن قدرت اور رضا کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب جب اس نے اس کے اوپر تلوار چلائی اور وہ دوسرا بندہ زخمی ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس زخمی کو بچا دے تو بچا دے، اب اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کی زندگی اور وہ مر جائے، اب یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کو زندگی یا موت دینا تو ہے، لیکن اس بندے کا قصور تو ہے نا کہ اس نے اس کے اوپر حملہ کیا، یہ اس کے زخمی ہونے کا سبب ہوا، اس نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا، اس وجہ سے جو اس نے ارادہ کیا اس ارادے کے اوپر اس کی گرفت ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے اس کے اوپر تلوار چلائی۔ ورنہ تو اگر بندہ اس طرح کی باتیں کرے تو ایک بندہ دوسرے کو تھپڑ مارے اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے تھپڑ نہیں مارا، یہ تو رب تعالیٰ نے تجھے مروایا ہے، تو کیا ہم اس کی بات کو مان لیں گے؟ اسی طرح تقدیر کے والے سے بھی دنیا کے اندر کئی فرقے آئے ہیں۔ ایک قدریہ فرقہ آیا تھا کہ جو تقدیر کا جو ہے وہ انکار کرتا تھا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اس فرقے کے اندر جو تھے وہ مزید 11 فرقے بن گئے۔ اس کے اگینسٹ ایک اور فرقہ آیا جس کا نام تھا جبریہ۔ جبریہ یہ کہتا تھا کہ ہم بس مجبور محض ہیں، ہمارا تو کوئی عمل ہی نہیں، جو کرتا ہے رب ہی کرتا ہے، اور وہ اپنے گناہ اپنے دیگر معاملات رب کے اوپر ڈال دیتے تھے کہ ہمارا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ اس جبریہ فرقے کے اندر مزید 11 فرقے ہیں، یعنی جبریہ اور قدریہ فرقے ٹوٹل 24 فرقے بنے اس تقدیر کے مسئلے میں، جن کے اندر کثیر جو تھے وہ الگ الگ عقیدے تھے۔ میں نے اپنی کتاب 73 فرقے اور ان کے عقائد کے اندر ہر اس فرقے کے نظریات اور اس کا رد کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ تقدیر کا مسئلہ، ہر مسئلہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑے بڑے اہل علم حضرات کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کروانا چاہیے، عام بندے کو اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔